میاں صاحب کل ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے کراچی کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی معیشت کو پٹڑی پر لانے کے لیے بڑی سرجری کی ضرورت ہے. یہ کہنا ہے سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کا. ان کا کہنا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے لیکن مراعات اور اصلاحات لائے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب آئے تھے ہمارے یہاں کل FPCCI میں، اور ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب تھے جو وزیر داخلہ ہیں. بالکل وہ تھے. تو بڑی اچھی وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں ہماری ان کے ساتھ، جو ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو اس میں ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو ہماری دبئی وغیرہ میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان میں واپس لایا جائے. جو بزنس کمیونٹی کے وہاں پہ ایسیٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کو ڈسپوز آف کیا جائے اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے. اور پاکستان میں اس طریقے سے کافی یہ جو جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران جو ماحول بنا ہے، جو پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹیچر بنا ہے اور جو کانفیڈنس آیا، اب آپ دیکھیں کہ جو UAE کی جو اکانومی ہے وہ جنگ کے اثرات کی وجہ سے کافی شیٹرڈ ہے. تو اب لوگوں کو انویسٹمنٹ چاہیے اور انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن چاہیے. تو پاکستان از اے ویری گڈ ڈیسٹینیشن، اور پاکستان میں لوگ آئیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اور پاکستان کا انٹرنیشنلی ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے. اور کل ہی پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی اگلی جو ہماری میٹنگ ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی، پیس کیپنگ کے حوالے سے، وہ بھی اسلام آباد میں ہوگی. یس، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. میاں صاحب یہ ایک صرف اسی کا ضمنی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کاروباری اور صنعت کاروں سے سرمایہ کاری واپس لانے کی درخواست کی ہے. کہ یہ کتنا مشکل کام ہے؟ کیا اس میں کوئی آسانی بھی حکومت کی طرف سے آپ کو دی جائے گی، یا آپ کو کیوں مسائل ہیں یہ کہ آپ رقم باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو ضرور اس میں صداقت ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں صرف 20-30% واپس لے آئیں. تو کیا لا سکتے ہیں آپ یا کیوں نہیں لا رہے؟ ظاہر ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے اتنی آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے اس پر تو پوری دنیا ہی اعتماد کر رہی ہے، تو پاکستانی کیوں اعتماد نہیں کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اعلان انہوں نے کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے کانفیڈنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ آئے گی. میاں صاحب آپ نے ابھی جو بیچ میں پوائنٹ اٹھایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے اور اسلام آباد میں مذاکرات کا خود حصہ بنیں گے. اس سے کتنا فائدہ ہوگا معاشی طور پر ہمیں؟ سنا نہیں، کویسچن کیا تھا؟ کویسچن یہی جو آپ نے ابھی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور اسلام آباد مذاکرات کا حصہ بنیں گے. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خبر ہے، اور خاص طور پہ تاجر طبقہ جو ہم سے پہلے نالاں ہو کے باہر چلا گیا ہے، کیا اس کو واپس اٹریکشن ملے گی کہ ہم دنیا ہمارے اوپر وہ جب اعتماد کر رہی ہے جو بھی آپ نے کہا، تو ہمیں جو تاجر برادری ہے وہ بھی ہمارے پر اعتماد کر کے واپس آئے، جو چلے گئے ہوئے ناراض ہو کر یہاں پہ جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، تاجر برادری تو پہلے ہی پاکستان پہ اعتماد کرتی ہے، کانفیڈنس کرتی ہے، اور ہم اپنی حکومت اور ہماری فوج اور ہمارے ادارے ہم ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور وہ پھر دوسرے دروازے ڈھونڈتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن اب جس طرح کے پاکستان میں ماحول بن رہا ہے اس کے نتیجے میں مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی نہ صرف پاکستان آئیں گے بلکہ جو مزید انویسٹمنٹ ہے، دوسرے لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے جس کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی آئے گی. جس میں سعودی عرب کے وزیر خزانہ بھی آئے تھے ہمارے یہاں پاکستان میں، تو وہ بھی کچھ کمٹمنٹس کر کے گئے ہیں. تو انشاءاللہ اب سعودی عرب کی بھی انویسٹمنٹ آئے گی، دوسرے ملکوں کی بھی آئے گی، اور انشاءاللہ پاکستان میں بڑے اچھے حالات بننے جا رہے ہیں. اور میں سب پاکستانیوں سے اور ہمارے بزنس کمیونٹی سے اپیل کروں گا کہ وہ پاکستان میں بڑھ چڑھ کے انویسٹمنٹ کریں.